السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی سی اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی اسپیشلائز شخصیت سے ہم یہاں مدعو کرتے ہیں۔ جب یہاں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کے شعبے سے تعلق ہو، میدان بھی ہے ان کا، میلان بھی ہے ان کا، اس میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہی کا ہم انتخاب کرتے ہیں، آپ کے سامنے لا بٹھاتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی زندگی سے جڑے ہوئی چیزوں کو سنتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، اور انہوں نے جو بھی اپنے شعبے میں کارنامہ انجام دیا ہے اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی کس طرح کی کہانی ہوتی ہے اور کس طرح وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رحمان نشاط آج یہاں شامل ہے ہماری نشست میں، اور سب سے بڑی بات آپ کی یہ ہے، اور آپ کا پرانا نام جس طرح ہوتا ہے، ایک تو قلمی نام ہوتا ہے، رحمان نشاط کے سامنے سبھی جان رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں ان کے کام کو۔ عتیق الرحمان آپ کا اصلی نام ہے جو ان کے والدین نے رکھا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی شناخت ہے، اگر آپ دیکھیں تو ابتدا تو انہوں نے شاعری سے کی، شعر بھی کی، شعری نشستوں میں بھی گئے، وہاں بھی آپ نے پڑھا، اپنا منایا کہیں نہ کہیں، لیکن جو بنیادی شناخت ہے وہ آپ کی ہے افسانہ۔ میری نظر میں جس طرح کہ ہم نشستیں دیکھتے ہیں اور آپ کے تبصرے ہم سنتے ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ آپ کے پاس توازن ہے، ایک ترازو ہے جس میں آپ پرکھتے ہیں لکھاری کی کوششوں کو، اور جو کاوش وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں انصاف کرتے رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ہی آواز نکلتی ہے، واہ استاد۔ تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ موقع ہمیں ملا کہ ہم نے آپ کو سنا تو بہت ہے، لیکن اندر کی دنیا میں جھانکنے کا آج موقع ملا ہے کہ آپ ہماری گرپ میں ہیں، اور ہم آپ سے پوچھ سکیں گے کہ یہ جو افسانہ ہے، جو آپ میں فسوں ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کا ایک انوکھا حصہ ہے، اور بہت سارے تنقید نگار بھی ہوتے ہیں، وہ ادبی کوشش کاوش بھی کہتے ہیں آپ کے۔ تو اگر اس میدان میں افسانے کی دنیا میں آپ کے کہیں تو آپ نے سن 72 میں پہلا افسانہ آپ نے لکھا، اور پہلا مجموعہ جو ہے آپ کا آئینے میں سورج 1988 میں آیا۔ اس کے بعد دوسرا جو مجموعہ آیا بے چھت آسمان سن 2001 میں آیا آپ کا، اور تیسرا مجموعہ جو ہے پانی پر لکیر آپ کا سن 2012 میں آیا، اور چوتھا افسانہ آپ کا پانیوں میں گھلتی زمین بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر جو ہماری تاریخ سے جڑے ہوئے واقعات، میرا قیاس تو یہی ہے، میں نے سنا بھی یہی ہے کہ سن 2018 میں آیا ہے، اور پانچواں افسانہ جس سے مٹھی بھر زندگی زیرت بات ہے، دیکھتے ہیں اس میں آپ نے جو ہے اس مٹھی بھر زندگی کو کس طرح سمیٹا ہے۔ اب اگر یہ پہاڑ ہے تو اس کو کوزے میں کیسے بن کے، سمندر ہے تو کوزے میں کیسے سمایا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آپ سے رکھیں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب۔ لیکن ایک بات، ابھی آپ کا تعارف، یہ تو ابھی تعارف چل رہا ہے، اور تعارف کی کوئی مجھے معلوم ہے کوئی مختصر ہی رکھوں گا، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے یادگاری مشاعرہ پڑھا سن 1971 میں، پہلا مشاعرہ، پبلک مشاعرہ۔ جی پبلک مشاعرہ، ریڈیو پاکستان کے جب آپ پروگرام کا آغاز آپ نے کیا بزم طلبہ سے 1971 سے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف پروگرام بھی کیے سن 1974 تک آپ نے، 94 تک 20 سال آپ نے کیا، اور اسکرپٹ رائٹنگ آپ نے کی، اسکرپٹ رائٹنگ کی تو آپ استاد ہیں، اور ساتھ ساتھ ادبی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہیں، ایم اے ہیں آپ، بی ایڈ ہیں، ایل ایل بی ہیں، اور سب سے اہم جو کام کر رہے ہیں لیکچر کے طور پر ماسٹر ٹرینر ہیں، انگریزی ٹیچرز ٹرینر کے طور پر، کہ آپ یہ انگریزی سے تعلق رکھنے والا، ظاہر ادب بھی ڈسکس ہوتا ہوگا وہاں، اردو لکھ رہا ہے اور اردو لکھ رہا ہے وہ، اور اسکول ایڈمنسٹریشن سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ یہ تو چند چیدہ باتیں ہم نے چنی، اور یہ قارئین، یہ ہمارے ناظرین کی نظر کی ہے۔ یہ بھی کمال کی بات کہ 50 برس مجھے اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، اور اسٹل ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں۔
بس برس دو برس کی بات نہیں، نصف صدی کا صدی کا قصہ قصہ ہے۔ آپ سے جب اتنا استاد مل جاتا ہے اور مستند حیثیت حاصل کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، ہماری گرپ میں آ جاتے ہیں، ہم پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے شعبہ چنا ہے، یہ افسانہ ہے کیا؟ عام قاری کو تو بتائیں، افسانے کی بے گونج ہوتی ہے، لیکن افسانہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ افسانہ کیا ہے، خبر کیا ہے، اور جو مضامین کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے، معیار فریم قائم کر دیجئے کہ افسانہ ہے کیا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں نے آغاز کیا تھا چھوٹے موٹے مضامین سے، صحیح صحیح اخبار میں لکھتا تھا بچوں کے مضامین، صحیح۔ طنز و مزاح بھی لکھا، اچھا، کالم بھی لکھے، ٹھیک ہے اخبارات سے منسلک بھی رہا۔ ٹھیک ہے ایک صاحب سے میری بحث ہوئی افسانے کے اوپر، ٹھیک۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم افسانہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ تم طنز و مزاح لکھتے ہو، اور افسانہ جو ہے وہ سنجیدہ صنف ہے۔ ایک اگر آپ کو میں جی یہ دیکھیں، جو طنز و مزاح ہوتا ہے اس میں کتنی گرپ، کتنی شیرینی اور کتنے سوالات کھڑے کرنے کی مشکل ہے صلاحیت سر۔ ہوتی ہے، تو پھر کیسے نہیں افسانے میں شامل ہو سکتا نہیں، وہ؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جی افسانے سے زیادہ مشکل مزاح لکھنا ہے، صحیح صحیح، کہ مزاح میں آپ کا معیار بھی برقرار رہے، اس میں مزاح کی چاشنی پھکڑ بھی، پن بھی نہ آئے۔ پھکڑ پن بھی نہ آئے۔ جی بالکل صحیح فرمایا تو میں آپ نے۔ لکھتا تھا وہ چیلنج مجھے لگ گیا، جی وہ جن صاحب نے مجھے چیلنج دیا اچھا، چیلنج لگ گیا آپ وہ کو۔ میں نے چیلنج کو قبول کیا، اور میں گھر پہنچا، یہ بات ہے 1972 مارچ کی۔ صحیح تو میں نے سوچنا شروع کیا، اور اتفاق سے پہلا افسانہ میرا صبح سے پہلے، سب سے پہلے، یہ اس کا عنوان تھا، صحیح اور وہ شائع ہوا پنجابی سوداگران کے رسالے سوداگر میں، پہلے۔ جی اچھا، یہ سالنامہ تھا، جی جی، اور وہ میں نے بہت دیکھا۔ اچھے لکھنے والوں کے درمیان میرے افسانے کو جی شائع کیا گیا۔ جی جی، بس وہاں سے مجھے افسانے کا آغاز ہو گیا۔ اچھا پھر میں طنز و مزاح کو چھوڑ دیا، کالم چھوڑ دیے، مضامین چھوڑ دیے، اور پھر میں نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ اس سے پہلے 69 میں نے پہلا شعر کہا تھا، شاعری میں کرتا تھا، جی اچھا، مشاعرے بھی میں نے بہت جی پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پہلا مشاعرہ پڑھا تھا میں نے پبلک مشاعرہ، احمد اسحاق یادگاری مشاعرہ 1971 میں، سن جب میں 71 کی فرسٹ ایئر بات۔ میں تھا آدم جی جی سائنس کالج میں۔ اچھا، تو آدم جی پھر میں نے سائنس مشاعرے پڑھنے جی شروع کر ٹھیک دیے۔ ہے 1971 ہی میں نے بزم طلبہ جوائن کر لیا ریڈیو پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور 20 برس تک میں ریڈیو سے منسلک رہا۔ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی، اس کی رائٹنگ بھی کی، ادبی خبریں بھی پڑھی آپ نے ادبی؟ ٹھیک ہے، وہ رپورٹس بھی لکھی، مختلف اداروں کی ترقیاتی رپورٹس لکھی۔ ایک اور حیران کن میں آپ کو سرپرائز دوں کہ میں ستار بجا لیتا ہوں، اچھا، میں نے موسیقی بھی سیکھی ہے۔ غنائیت تو ہے آپ کی میٹرک کرنے پوری کے بات بعد میں چیت فارغ میں، تھا آپ کی 3-4 نشست و مہینے، برخاست تو میں، میں نے ستار یہ سیکھا، بات تو ہے آپ۔ اور میں نے ستار کے پروگرام کیے ریڈیو پر، بے شمار پروگرام کیے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ستار میرا چھوٹ گیا، پھر میں نے پروفیشن جوائن کر لیا یہ اپنا 1973 میں، اور آج تک میں انگریزی پڑھا رہا ہوں، لیکچرار ہوں، اور ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہوں۔ یہ میرا، اور 50 برس مجھے اس میں ہو گئے۔ اچھا، اب آئیے افسانے کی طرف، جی افسانے کی طرف۔ جو آپ نے سوال کیا کہ افسانہ ہے کیا۔ جی جی، اچھا، میں میرے ایک ذہن میں چھوٹا سا ثانوی سا سوال ڈال دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کا اندر کا تحیر تھا، اور جو گہرا مشاہدہ ادراک ہونا چاہیے، سماج کی سمجھ ہونی چاہیے، اور جو ہے ہماری پوری گہرائی ہے ہمارے اس سے وابستہ ہونا چاہیے، سر، یہ یہ آپ نے ضروری کیسے فائنڈ آؤٹ کر یہ لیا تھا ضروری خود ہی؟ ہے، جی، یہ ضروری ہے۔ یہ اچھا، دریافت اپنے اوپر ہاں ایک بات کھلنا۔ جب میں کلاس لیتا ہوں نا، اپنے طلباء کی پہلی کلاس لیتا ہوں، تو میں ان کو 3 باتیں بتاتا ہوں، مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ صحیح صحیح صحیح، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے نام پیدا نہیں کی۔ واہ، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو، اپنی کسی مخلوق کو بغیر کسی صلاحیت کے نہیں پیدا کیا۔ صحیح۔ اب وہ لوگ اور دنیا آپ میں، نے اپنی صلاحیت کو وہ پہچان لوگ لیا کامیاب ہو بر جاتے وقت۔ ہیں کہ جو اپنی صلاحیت کو ایکسپلور کر لیتے ہیں، صحیح، دریافت کر لیتے ہیں، جی اس کو جی، استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کامیاب ہو جاتے ٹھیک ہیں۔ ہے تو میں نے محسوس کیا کہ میں لکھ سکتا ہوں۔ اچھا، ایک اور ٹھیک ہے۔ بات عرض کروں میں آپ سے، نہ شاعری میں اور نہ افسانے میں میرا کوئی استاد نہیں ہے، یہ میں نے از خود اپنی مشق کے ذریعے میں نے، یہ بھی عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بے استادہ ہوں۔ نہیں، لیکن استادوں میں سر وہ لوگوں کی محبت، ہاں، وہ آپ کی اولین جو ہے وہ آپ کی عزت، ہاں، تو آپ کی قدر افزائی ہے، ظاہر ہے۔ تو میں نے افسانے لکھنے شروع کیے اس کے بعد، جی، اور بہت لکھا۔ شروع میں افسانے جی کچھ جی، ڈسکارڈ بھی کیے جن سے میں ٹھیک مطمئن نہیں تھا، ٹھیک،
دیکھیے افسانے کے لیے بنیادی لکھنے کے لیے افسانہ ہی نہیں، آپ کچھ بھی لکھیں گے اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے. صحیح، بالکل صحیح. اگر آپ کا مشاہدہ قوی ہے، مضبوط مشاہدہ ہے تو آپ لکھ سکیں گے. صحیح. دیکھیے کہانی ہر ذہن میں ہوتی ہے، تحیر کی کمی ہوتی ہے ہر شاید. انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کہانی ہے. ٹھیک اچھا ہے. خواب ہم آپ سب دیکھتے ہیں، صحیح. خواب بھی دیکھتے ہیں، اپنے خواب میں ہیرو بھی جانتے ہیں اپنے آپ کو، مختلف کردار ہم خواب میں ادا کرتے لیکن ہیں. افسانہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے کا نام ہے ہاں. افسانہ لیکن نگاری. جب ہم اس کو کہانی کو، اس خواب کو جب ہم تحریر کی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو میں کہتا ہوں، دیکھیے کہانی تو سب کے ذہن میں ہے. صحیح. اب میں تھوڑی سی اس طرف آ رہا ہوں کہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ کہانی اور افسانے میں فرق کیا ہے. جی بالکل. میں کہ پہلے افسانے کو نریٹ کریں آپ. ہاں افسانہ ہے کیا، ہے کیا. پھر ہم کہانی اس کے سامنے رکھیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کہانی ہر ذہن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی کردار ہمارے سامنے آ گیا، اس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں تو کہانی تو موجود ہے. ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی کہانی ہے. ٹھیک ہے. ہم کوئی سانحہ بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی کہانی ہے. صحیح ہے. ہم کسی کردار کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی کہانی ہے. صحیح. اب اس کہانی کو افسانہ ہم کہاں بناتے ہیں کہ جب اس کہانی میں کوئی تحیر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. صحیح. اچھا، یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو انسپیکٹڈ ہو، غیر متوقع ہو، جو اچانک ہو اور جو غیر معمولی ہو، معمول سے ہٹ کر ہو، وہ افسانہ ہے. اچھا، غیر معمولی ہونا، غیر معمولی چیز، ایکسٹراڈنری. ایکسٹراڈنری. اب جیسے میں نے ایک ٹرم کہتا ہوں کہ افسانہ جو ہے وہ گما کا ممکن ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہاں تھوڑا سا الجھاؤ ہے نا، ہم بھاری پڑ جائے گی بات، اس کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا. گما تو خواب میں ہر جگہ لمحہ چل رہا ہے. جب اس کا امکان ہوتا ہے نا، گمان کا امکان ہوتا ہے نا، وہ امکان تو ہوتا ہے لیکن اس کو یقین کی منزل پر تو نہیں ہوتا نا. وہ خبر نہیں بن پاتا. یقین بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے امکانات ہوتے ہیں. بس مطلب یہ گما سے امکان تک ہوگا. امکان تک ہوتا ہے. جو امکان ہم بیان کر رہے ہیں وہ افسانہ ہے. اگر امکان کہیں حقیقت بنتی ہوئی نظر آئی تو وہ افسانہ نہیں ہے. بن جاتی ہے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ تشنگی کی رہنی چاہیے. افسانے کے آخر میں اتنا تحیر رہنا چاہیے کہ وہ آپ پر کھلے، خود بخود کھلے. آپ افسانہ نگار نہ بتایا اس کا انجام. اس میں تجسس بھی ہو، تحیر بھی ہو، اور کوئی ایسی چیز ہو جو قاری کی توقعات کے برخلاف ہو، اور وہ خود سوچنے مجبور ہوں کہ کس کے کیا کیا جو ہے امکانات ہیں، کہ وہ اس کا کیا اس کا نتیجہ آ سکتا تھا، کیا مفاہیم ہو سکتے ہیں، اس کی کیا کیا تفہیم ہو سکتی ہے. یہ ہم قاری پر چھوڑ دیتے ہیں کہ قاری اس کی تفہیم خود کرے. تو اکثر تو ہم نے دیکھا کہ مطلب بالکل فتوے کے انداز میں افسانے لکھے جا رہے ہیں، انہوں نے رکھے اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے ایک بتا دیا، اس کے اپنے رائے ٹھوس دی. معاف کیجیے، وہ افسانہ نہیں ہوتا، وہ افسانہ نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہو رہا ہے، اس کو اب کیا کہیں گے. آپ کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر سکتے افسانے میں. آپ قاری کو سجیسٹ تھوڑی کریں گے کہ تم یہ کوئی تجویز تھوڑی دیں گے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھیں. آپ قاری پہ چھوڑ دیجئے کہ افسانے کا دیکھیں نا، جس افسانے کی جتنی مفاہیم نکلیں گے، اتنا مضبوط اور بڑا افسانہ ہوگا. جس میں جتنی اس کی تفہیم ہوگی، جتنے اس کے پہلو سامنے آئیں گے، جتنے زاویہ نگاہ سامنے آئیں گے، وہ افسانہ اتنا ہی کامیاب افسانہ ہے. ایک بات اور شکایت سی جو ہے، وہ استاد موجود ہیں تو باتیں بھی اچھی طرح اسی انداز میں شاگردانہ کرنی ہے مجھے. یہ جو ناقدین ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے کہا کہ ہر ایک شخص کو یہ حق ہے کہ وہ قاری اگر ہے، لکھنے والے بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو مسکت رائے نہیں دینے چاہیے، ایبسلوٹ جو ہے نا سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن جو تنقید میں آتے ہیں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ یہ کیسے دے دیتے ہیں؟ دیکھیے تنقید کا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. جی بتائیے. افسانہ ہمارے مغرب سے آیا. جی ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں. جی اچھا، اس کی جو تنقیدی اصول ہیں وہ بھی مغرب سے آئے. ٹھیک ہے. کتنی تکنیک ہیں افسانے کی، کیا کیا اس کے زاویے ہوتے ہیں، کس حوالے سے ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، یہ وہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے پیرامیٹرز وہیں کے ہیں. وہاں کے پیرامیٹرز وہیں کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے تھوڑا سا اس میں فرق کیا ہے کہ ہم نے کچھ اصول اپنے بھی وضع کر لیے ہیں. صحیح. تاکہ ہم افسانے کو اپنے تناظر میں دیکھیں، اپنی تہذیب کے مطابق دیکھیں، اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے مطابق دیکھیں. وہ اصول تو ہمیں برتنے میں تو نظر نہیں آتے، پھر وہ اچھل کے وہیں چلے جاتے ہیں مغرب کی طرف. اگر آپ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 10-12 نام وہاں جب تک کہ مغرب پہ نام نہ لے لیں تو وہ حلال ہی نہیں ہوتا. وہ حلال ہی نہیں ہوتا. اور وہ ناقد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری علمیت ہی نہیں ہے اس کے، تو اپنی علمیت کا وہ دکھانے کے لیے
سکہ جمانے کی. ہاں جی اپنی علمیت کو منوانے کے لیے وہ مغرب کے حوالے دیتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے یہ زیادتی ہے. افسانہ لکھ رہے ہیں ہم اپنے تناظر میں، اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اور ہمارے موضوعات ہمارے اپنے موضوعات ہیں، اور ہم اس کو پرکھ رہے ہیں مغرب کے تناظر میں. اینک بھی وہیں کے لگا لیتے ہیں، اسی طرح تو دیکھتے ہیں. اچھا وہاں کے اس کے آپٹکس بھی وہی ہوتے افسانہ ہیں. نگاروں کے نام بھی وہیں کے لیتے ہیں، مثال بھی وہیں کے لیتے ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے نا افسانے کے ساتھ. ہم افسانے کو اپنے تناظر میں دیکھیں نا سر. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں جی کہ مغرب نے تو افسانے کی بہت ساری تکنیک ہمیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. علامتی افسانہ ہے، یہ 1960 میں ہمارے پاس تو اتنی علامتیں ہیں ہی نہیں. ہم تو 1960 میں علامتی افسانہ تو شاید لکھ سکیں، علامتی افسانہ ہم نہیں لکھ پا رہے. 1960 میں ہمارے ہاں جدید افسانہ آیا تھا، تو جس میں افسانے کی مختلف تکنیک ہمیں دی تھی. جی ٹھیک ہے. فینٹیسی ہے، سریلزم ہے، شعور کی رو کے افسانے ہیں، اس کے بعد وہ ہے بلیک میجک کا افسانہ ہے، اور اس کے بعد وہ علامتی ہے، استعاراتی افسانے، بہت ساری تکنیک ہمارے آئی تھی. جی وہ تکنیک ہمارے یہاں استعمال ہی نہیں ہوئی ہے سوائے 2 تکنیک کے. جی بالکل. ایک ہم اختصار کی طرف جائیں گے، ایک ہم وقفہ بھی لیں گے. ایک استعاراتی اور ایک علامتی افسانہ. جی ہمارے بیشتر افسانے لکھے جاتے ہیں اس میں بیانی اسلوب میں. اچھا ہاں، اس کا فلو ہوگا، چلتے چل جائے گی کہانی. اچھا چونکہ ہمارے موضوعات ایسے ہیں، ان موضوعات کے لیے اسلوب جو ہمارا بیانیے سے بہتر کوئی اسلوب نہیں ہے. آسان کہنا، موضوع ترین ہمارا جو اسلوب ہے وہ بیانیہ ہے. اس میں فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، اس میں سائنٹیفک اپروچ بھی نہیں ہے. اچھا مغرب ان چیزوں سے آگے نکل گیا. جی ہمارے ابھی تک وہ روٹی کپڑا مکان اور غربت و افلاس اور بھوک وغیرہ وغیرہ. ہمارے مسئلے بھی تو یہی ہے نا، ہاں مسائل بھی یہی ہیں. ہیں. اچھا یہی مسائل ہم بیان کر رہے ہیں، اور انہی مسائل کے لیے ہم بیان جو اصول بھی اختیار کر رہے ہیں. مغرب میں کیا ہے کہ وہاں کی وہ ان مسائل سے آگے نکل چکے ہیں. اب ان کے افسانے میں فلسفہ آ گیا ہے، استاد ان کے محترم فکر آ گئی ہے. آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. رحمان نشاط ہمارے استاد ہیں، جانے مانے استاد ہیں، اور آپ کی نشستوں میں ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر مختلف سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. افسانہ نگار ہمارے ملک کے معروف افسانہ نگار رحمان نشاط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افسانے پر، اس کی اقسام پر، اس کی جو مغرب سے اور جو اس کی مماثلت ہے یا جو مخالفت ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، بالکل مختلف چیزیں ہمارے پاس ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے. اب ہم یہ کہیں گے ایک مفروضہ ہے، حقیقت ہے، کیا ہے کہ وہ افسانے سے کہانی غائب ہو گئی. ہم نے تو یہ ہضم نہیں ہوتی یہ بات. آپ وضاحت کیجئے. دیکھیے میں اس کو کہتا ہوں ادبی مفتی. کچھ مفتیان ہیں ادب کے کہ انہوں نے نئی کچھ فتوے صادر کیے. ایک کہا گیا کہ یہ افسانے کا قاری غائب ہو گیا، ایک کہا گیا کہ افسانے سے کہانی غائب ہو گئی، پھر کسی نے کہ افسانہ جو ہے وہ افسانہ مر گیا، پھر اس کو تدفین کر دینی چاہیے. ہاں جب تک. اور کسی نے کہا کہ سب بیدی کے بعد افسانہ لکھا ہی نہیں گیا. صحیح ہے. یہ تمام باتیں میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیے افسانہ آج بھی لکھا جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، افسانوں کے مجموعے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قاری بھی موجود ہے، قاری کہیں بھی غائب نہیں ہوا. کہانی بھی موجود ہے افسانے میں. یہ ہوئے ہی نہیں کہ کہانی غائب ہو جائے. لیکن ڈائجسٹ پڑھی جا رہی ہے، اور ڈائجسٹ کے افسانوں کو کمزور افسانے کہا جاتا ہے. نہیں وہ تو ہم ادب میں شمار نہیں کرتے نا سر. نہیں شمار ہی نہیں. پاپولر فکشن کہلاتا ہے. پاپولر فکشن کہلاتا ہے. دیکھیے آپ کوئی بھی افسانہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کہانی موجود ہوتی ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. زندگی کہانی ہے تو آپ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، بعد کوئی حادثہ بیان کر رہے ہیں، کوئی سانحہ بیان کر رہے ہیں، کسی کردار کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ نیریشن ہی تو ہے، کہانی ہی تو ہے. صحیح ہے. پھر کیا چیز اس کو افسانہ بناتی ہے؟ تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ سب افسانے میں سے کہانی غائب ہو گئی. ہو نہیں سکتا. کہانی موجود ہے. اس پہ تو پوری بحث ہوتی ہے. بحث ہوتی ہے. کہانیت نہیں ہے اس میں. کہانی نہیں ہے اس میں. قاری غائب ہو گیا. ہاں. اچھا قاری کیوں غائب ہوا تھا؟ کہ جب ہمارے یہاں شروع میں جب 1960 میں جدید افسانہ آیا تو ہمارے یہاں علامتی افسانہ لکھا گیا. آپ آسان تھا تو اس لیے یہ لکھا کر دی گیا. اچھا کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ خانہ ساز اور خود ساختہ علامات کا استعمال کیا. علامات آفاقی ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا. آفاقی علامات نہیں تھی. نتیجہ جو ہوا کہ افسانہ گنجلک ہو گیا، پیچیدہ ہو گیا اور چیستہ بن گیا.
تو قاری ہمارا گھبرا کر افسانے سے دور ہو گیا۔ دیکھیں اس سے قریب قریب جو اس کی جو انگریڈینٹ ہوتا ہے، جو مغز ہوتا ہے کسی چیز کا، اس سے جوڑ کے تو آپ کوئی علامت قائم کر سکتے ہیں قائم کر اپنے سکتے معاشرے، اور اب وہ خود ساختہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی تو ہو اس سکتی کی، مگر دیکھیے اس کی تفہیم ہونی چاہیے، ہاں یہ بات علامت کی تفہیم ہونی چاہیے، اور طے شدہ تفہیم ہونی طے چاہیے۔ شدہ تفہیم ہونی چاہیے۔ اب یعنی قاری سمجھ تو لے کہ یہ تفہیم اس کی ہے کیا۔ صحیح اچھا صحیح قاری اگر لکھنے والا لکھے اور خود ہی سمجھے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں بڑی دلچسپ، جی اس زمانے میں جب یہ اعتراض ہوا علامات کے اوپر، تو کچھ لکھنے والوں نے کہا کہ جی ہم کسی کے لیے، ہم اپنے لیے لکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں نا قاری کے لیے، تو یہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیز ہر قاری کے لیے نہیں ہوتی۔ خود کلامی افسانہ بن سکتا ہے، نہیں خود کلامی دیکھیے نا، ہم جب لکھ رہے ہیں اس میں بھی خود کلامی ہے، ایکسٹمپور ہے، بہت ساری ڈاروین کی چیزیں ہیں۔ تھیوری پہ اچھا کئی جا رہے ہیں۔ ہم اس کو شائع بھی کروا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، میں اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہر افسانہ ہر قاری کے لیے نہیں ہوتا، اسے بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں، اس کی فہم کی سطح بھی تو اس کی ہونی فہم کی چاہیے نا، سطح بھی ہوتی ہے، اس کا ادراک، اس کا اس کا شعور۔ ادراک۔ اچھا اب دیکھیے یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ ہم جب لکھ رہے ہیں تو قاری کو بھی اس سطح پر آنا چاہیے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، ہمارے اس کے جو محاورے ہیں، ضرب الامثال ہیں، ہماری جو تہذیب ہے اس سے وہ واقف ہو۔ لیکن ہم ہر قاری سے توقع نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم جو لکھتے ہیں تو وہ ہر قاری کے لیے نہیں ہوتا، یہ درست ہے۔ اچھا جیسے آپ جو میں ہاں خطر کلامی کر رہا ہوں، آپ کے جو طریقہ کار میں نے دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہے اب ہر قاری بیٹھا ہو اور ہر آپ کے سامنے کوئی بھی ہمت کر کے افسانہ اپنا رکھ دے اور اس پہ جو ہے آپ سے تبصرہ کرا لے۔ آپ تبصرہ تو نہیں کرتے ہیں، آپ تو نقد و نظر، میں اس پہ ہاں تفصیل سے اس پہ جو ہے آپ وہ تفصیل کرتے اچھا ہیں۔ تھوڑی سی میں عرض کر دوں، جی اچھا ٹھیک، اس تبصرے کے حوالے سے میں تھوڑا سا وہ ہوں، بلنٹ بھی ہوں، ہاں ہاں میں اس میں لاگ لپیٹ نہیں رکھتا، جی جی ٹھیک ہے، میں کسی کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رکھتا، بیجا تنقید نہیں کرتا، بیجا تعریف نہیں کرتا، جو چیز تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کرتا ہوں، اور جس چیز میں اصلاح کی ضرورت ہے میں اس کو رد نہیں کرتا کہ آپ نے بہت برا لکھا، میں دوستانہ انداز میں کہتا ہوں کہ صاحب اس کی آپ اس طرح اگر آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ہاں خوشی ہوتی ہے۔ اچھا یہ میری لوگوں کے محبت ہے اور میری قدر افزائی ہے کہ لوگ میری بات کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور وہ اس میں تبدیلی بھی کر لیتے ہیں افسانے، صحیح صحیح، کیونکہ میں افسانے کا آدمی ہوں دیکھیے بنیادی طور پر۔ جی بولیے، آپ نے زندگی دی ہے، اچھا میں کسی اس میں 50 کمزوری، سال آپ کے، 50 سال سے لکھ رہا ہوں سر، 1972 میں پہلا جی افسانہ۔ اچھا 85 سال لکھتے بھی ہو گئے اور 85 سال پڑھاتے ہوئے بھی ہو گئے، نصف صدی کا قصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے۔ اچھا اور ظاہر ہے اور ابھی اسٹل میں لکھ بھی رہا ہوں، اسپینڈ نہیں ہوا ہوں، اور پڑھا بھی رہا ہوں، سارے کام میرا بھی جاری ہے الحمدللہ، سب لکھ رہا ہوں۔ تو لکھنے کا عمل بھی جاری ہے، پڑھانے کا عمل بھی جاری ہے، لکھ بھی رہا ہوں، اور 5 مجموعے میرے انشاءاللہ جی الحمدللہ، 4 تو آپ کے 4 آگے، تو طے شدہ ہے، 5واں میرا ٹھیک زیر طباعت ہے۔ ہے۔ اچھا یہ بات تو ہوئے، اب یہ ہو گئی آپ نے چونکہ استادانہ سطح پہ آپ سامنے رکھ کے آپ کو بات ہو رہی ہے، تو یہ افسانے ہیں ہمارے ہاں جو اس فریم میں آپ دیکھیں تو ان کی کتنی اقسام بن جائے گی، اور مغرب کی کتنی اقسام ہے، اور ہمارے ہاں کون سے رائج کون سی ہے، رائج الوقت ہماری کون سی؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب ہمارے ہاں 1960 میں جدید افسانہ آیا، جی، اور یہ اس کا فلسفہ تھا وہ آپ کا وجودیت، یہ فلسفہ تھا، ایگزسٹنس، ہاں وجودیت۔ جی اچھا فرق کیا تھا کہ جو ہمارے وہ تھے ترقی پسند مصنفین، ان کا جو وہ تھا موضوع وہ خارجی تھا، دنیا دارہ، سماجیات مادی تبدیلیاں، اور مارکسزم ان کا وہ تھا ظاہر اشتراکیت، وہ ان کا فلسفہ تھا۔ وجودیت نے کیا دیا کہ اس نے انسان کے درون کو مخاطب کیا، انسان کے اندر کے جو مسائل تھے ان کو مخاطب کیا، تو یہ انر بیوٹی اس نے دیکھ سکا، تو ایک بنیادی دریافت کی اس نے جی یہ بنیادی فرق تھا کہ جدید افسانے نے انسان کے درون کو مخاطب کیا، درون کو ایڈریس کیا، اور ان مسائل کو اپنے افسانوں میں بیان کیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم دیکھیے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے برس ہو گئے لیکن ہمارا اردو افسانہ آج بھی اسی نہج پہ چل رہا ہے جو ترقی پسند مصنفین کے تھے، ہمارے وہی موضوعات ہیں،
وہی ہمارے غربت مسائل ہے، ہیں، بیماری ہے، افلاس وہی ہے. ہے، اچھا، اور وہی تباہ، مسائل ہیں، وہی موضوعات ہیں، اور وہی اسلوب کرپشن ہے. ہے، اسلوب بھی وہی ہے، انٹلیکچوئل کرپشن بھی اسی میں شامل کر دیا ہے. اصول بھی وہی، اسلوب بھی وہی ہے. یعنی جی، ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، بیان اسلوب. بیان. مغرب میں تو بہت سارے، میں نے بھی یہ سرچ کیا تھا آپ سے کہ بہت ساری تکنیک آ گئیں. ہمارے ہاں زیادہ تکنیک استعمال ہوئی ہے علامتی افسانہ، اشارتی اور علاماتی. جی جی. جدید تکنیک میں سے مغرب کی جو تکنیک انٹروڈیوس کروائی اشارتی، ان میں سے ہاں زیادہ ہمارے یہاں جو استعمال ہوئی ہے. اس کو تھوڑی سی بنیادی وضاحت وہاں کرتے ہیں. یعنی بیانی تو ہے علامتی ہی، بیانی تو سمجھ، علامتی اور اشتہاراتی. ان استعارہ. دو تکنیک کو ہم نے زیادہ استعمال کیا. کچھ افسانے فینٹیسی میں لکھے گئے ہیں، ایسا اچھا بھی ہے. کچھ افسانے فینٹیسی میں لکھے گئے ہیں، کچھ افسانے شعور کی رو کے تحت بھی لکھے گئے ہیں، کچھ افسانے سورلزم کے تحت بھی لکھے گئے ہیں، لیکن بہت کم، صحیح ہے، بہت کم. اچھا، یہ اول تو لوگ سمجھتے نہیں ان کو، صحیح ہے. نئے لکھنے والے. دیکھیں ٹھیک میں ہے. یہاں سے عرض کروں کہ کیوں نہیں سمجھتے، کہ تو ہمارے ایک تو مطالعے کی کمی ہے ہاں یہ بات ہے. اور مشاہدے کی کمی ہے. ہاں، سوچتے بھی تو نہیں ہے نا. سوچتے بھی نہیں ہے، غور نہیں کرتے. بہت سے افسانے میرے پاس آتے ہیں، اب وہ مجھے بطور آپ بھی مجھے استاد کہہ کے شرمندہ کر رہے ہیں. بہت سے خواتین اور مرد حضرات نے مجھے اپنے افسانے بھیجے اور مجھ سے کہا جی آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں. اچھا. تو میں ان سے شرمندہ ہوتا ہوں. میں کہا بھائی میں تو خود طالب علم ہوں، ابھی میں تو خود سیکھ رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے غور کیا کیجیے. وہ جو ہے نا کہ ایک ہمارا اردو کا محاورہ کاتا اور لی دوڑی، اچھا. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں. لکھنے کے بعد اس پہ غور تو کریں کہ ہمارے یہ جو اس میں کیا کیا نکات نکل سکتے ہیں، جی ٹھیک. ان میں کون کون سے پہلو ہمارے سامنے آ سکتا ہے. صحیح ہے. اس پہ اگر آپ غور کیجیے گا تو افسانہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہمارے یہاں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے لکھ دیا بس وہ افسانہ ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں قطخن ہوتا. میں نے دیکھا کہ آپ قطخن نہیں لگاتے کہ بھئی افسانہ تمہیں راس آ رہا ہے، تم اس کو جاری رکھو یا نہ جاری رکھو، نہیں، یہ تو آپ کہتے نہیں یہ ہیں. کبھی نہیں کہتا. لیکن جب یہ نہیں کہتے ہیں تو جو بالکل ہی بیکار فیبرک کے ساتھ آتا ہے، اس کی جو بنت بڑی کمزور ہوتی ہے، تو اس کو برداشت کر کے آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ بھائی وہ جاری رکھیے تو تباہ کاری جاری رہ سکتی ہے. نہیں، میں ان سے کہتا ہوں، میں قطعی نہیں کہتا کہ نہ لکھو، ٹھیک ہے. یہ کہتا ہی نہیں کہ نہ لکھیے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے لکھنے کی تو آپ لکھیے، صحیح. ضرور لکھیے. صحیح. اور لکھتے لکھتے پھر ایک دفعہ آپ بن جائیں گے، ٹھیک اچھا ہے. لکھنے لگیں گے. لیکن یہ نہ سمجھ لیجیے کہ جو میں نے لکھ دیا وہی افسانہ ہے. اس پہ غور ضرور کریں، مطالعہ کریں، دیکھیں، مشاہدہ کریں. کہانیاں بہت ساری مل جاتی ہیں، واقعات بہت سارے مل جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک بات یہ ہے کہ کیا ہے، یہ تو آپ ہی بتائیں گے، آپ جس درجے پر آپ ہیں، کہ کافی عرصے سے بڑے افسانے نہیں آ رہے. ہاں، نہیں آ کیوں رہے، نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے. سوال تو بنتا ہے نا ہمارا، تو کیوں، کیا، کیسے، کسی واسطہ ہے نا. نہیں نہیں نہیں، یہ جی سوال بالکل بتائیے. بننا چاہیے کہ ہمارے یہاں نثر، ویسے بھی نثر کم لکھی جا رہی ہے. ایک تھوڑا سا مجھے شکایت ہے جی. کہ ہماری جتنی بھی بے شمار ادبی تنظیمیں ہیں یہ شہر کراچی میں، باہر بھی ہیں، ہم نے کل ہمارا ادب جو ہے وہ شاعری کو سمجھ لیا ہے. ہاں. اچھا، ایک دن میں 3 چار مشاعرے ایک بات ہوتے یہ ہیں. وہ جی تشنی جی. کی رہ جائے گی، شاعری کی طرف اتنی آسانی سے کیسے چلے جاتے ہیں اور نثر کو اتنا مشکل کیسے ہوتا ہے؟ نثر تو ایسے لگتا ہے جس نے پین اٹھایا، خط لکھا کسی رشتہ دار کو، لو بھائی نثر تیار ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہاں. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ شاعری آسان ہے. جی، یہی شاعری تو میں آسان ہے. پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ اس پر چلتے پھرتے یقین شعر کہہ کرنے کو سکتے، آخر تک تیار نہیں ہوں گے. چلتے پھرتے شعر کہہ سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، شاعری ہے کیا؟ قافیہ بندی ہے نا، اور کیا ہے. لیکن اس میں دیکھیے شاعری میں ہم، اب تھوڑی سی شاعری پہ بعد میں تھوڑی سی کر لوں کہ آپ شاعر بھی تو ہے نا. میں شاعر بھی ہوں. جی. دیکھیے 3 پہلوؤں سے ہم شاعری کو پرکھتے ہیں. صحیح. ایک اس کا ڈکشن، اچھا، ایک اس کی ڈکشن کیا ہے؟ جمالیات، اور اچھا. ایک اس کی فکر. ہاں ٹھیک ہے. اس کا کیا موضوع کیا باندھا ہے، مضمون کیا باندھا ہے، فکر کا عنصر اس میں کتنا ہے. آج کل جو ہماری شاعری ہو رہی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں کہ ان میں نہ تو ہمیں کوئی فکر کا پہلو ملتا ہے، اور اس کا اسلوب بھی نہیں، ڈکشن بھی اسلوب نہیں بھی نہیں ملتا. ملتا، ڈکشن بھی نہیں ملتا. اب آج کل شاعری کیا ہو گئی کہ آپ میں قافیہ بندی کی شاعری ہے. اب دیکھیں نا، اتنے عرصے سے ہمارے مشاعرے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مشاعرے ہو رہے ہیں، 4 5 مشاعرے ہو رہے ہیں، بین الاقوامی مشاعرے ہو رہے ہیں، لیکن آج تک نہ تو کوئی بڑی شاعری سامنے آئی، نہ کوئی بڑا شاعر سامنے آیا. اچھا، ایک خرابی لیکن کیا پیدا، افسانہ نگار بھی تو 3 4 افسانہ ہی نگار نظر بھی آ کم ہے، رہے ہاں ہیں. ظاہر ہے. ہاں. اچھا، ایک خرابی کیا پیدا ہو گئی
کہ یہ آن لائن مشاعرے میں کیا ہوا کہ رات کو 9 بجے آپ بیٹھ جائیے، تمام دنیا کے ممالک کے شعراء بیٹھ گئے اور صبح ہوتے ہوتے آپ بین الاقوامی شاعر بن گئے۔ جی جی، حالانکہ آپ نے آن لائن مشاعرہ پڑھا ہے لیکن آپ انٹرنیشنل شاعر بن گئے۔ آخر میں تو جو ہے بین کرتا ہی اٹھتا ہے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، یہ کیا ساری اچھا، رات افسانہ برباد مشکل ہو گئی۔ ہے، افسانہ مشکل ہے۔ جی افسانہ چلتے پھرتے نہیں ہوتا، افسانے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، افسانے میں ایک انٹلیکٹ فیلیور ہوتا ہے۔ افسانہ دانش مندی کے بغیر، دانشوری کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا ہے، اس میں ایک انٹلیکٹ کا فلیور ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر افسانہ نہیں ہوتا۔ اس کا جو ذائقہ ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ تو ہر ایک کے اور اسی لیے بہت کم افسانہ نگار ہمارے یہاں ہیں، کم لکھا جا رہا ہے افسانہ۔ اب ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں، چاک فکشن فورم۔ جی ٹھیک، اس نے 2 روزہ کانفرنس کی تھی افسانے کے اوپر، بڑی کامیاب کانفرنس، نفیسہ آپ کی، سائمہ نفیس، میں نے مل کے ہم نے کی تھی، بڑی کامیاب وہ رہی تھی۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کالجوں میں طلباء و طالبات کو افسانے کے قریب لانے کے لیے ہم مختلف کالجز کو وزٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، میں وہاں جا کے کالج کے افسانے کے بارے میں بات کرتا ہوں، صحیح، لیکچر دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ افسانہ کیا ہے، اور ہم ان کو راغب کر رہے ہیں، ان کو اس کے بات پہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ افسانہ لکھیں۔ افسانہ ہے کیا، ان کو لکھنا چاہیے، یہ ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے تاکہ نئے لکھنے والے ہمارے سامنے آئیں۔ مطلب فالو اپ بھی اچھا مل رہا ہوگا، فالو اچھا مل رہا ہے۔ اگر آپ کی جو کوئی سائٹ ہوگی تو اس میں تو بڑی دیکھا جا رہا ہوگا، اچھا مل رہا ہے۔ اچھا، اس کے پیج بھی ہے، ایک چاک فکشن فورم کا ایک پیج بھی ہے، اس پہ بہت سے نئے لکھنے والے لڑکے، خواتین، مردوں نے افسانے لکھ کے بھیجے بھی ہمیں، تو وہ اس کا فالو اپ ہمیں اچھا مل رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جب ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کیونکہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ ہم وقفہ بھی لینا ہے۔ دیکھیں، مغرب کے افسانے کو اور ہمارے افسانے کو کھڑا کریں تو ہمارا افسانہ کیا بودا لگتا ہے، یا اس میں جان، وہ جو اس میں تنوع موجود ہے اور اس میں توانائی موجود ہے، اس کو کمپیریجن اگر آپ کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں تو وہ کیسا رہے گا؟ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رحمان نشاط صاحب افسانہ نگار ہیں، 4 کتاب تو بالکل آپ کی آ چکی ہیں اور 5ویں کتاب زیر طباعت ہے۔ اس حوالے سے ہم افسانے بھی بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افسانہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں، رحمان نشاط صاحب، جانے مانے پاکستان کے افسانہ نگار ہیں، بلکہ اردو دنیا میں بھی آپ کی پہچان ہے۔ ہم کچھ سوالات تو بڑے گہرے سوالات کے بڑے معقول اور مناسب اور دانش سے بھرے جوابات ہم نے حاصل کیے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہم نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک مغرب کا افسانہ ہے اور وہیں سے یہ جو ہے وہ اس نے ابتدا کی ہے، وہیں سے اٹھان لی ہے، وہیں سے اس کے اسلوب ہیں، وہیں سے اس کے پیرامیٹرز ہیں۔ ہمارے ہاں کے جو ہے وہ گملے میں لگ گیا ہے، کچھ جان بھی پکڑی ہے، اس میں توانائی بھی آئی ہے، کچھ امید بھی رکھی جا سکتی ہے، کسی میں عالمی بین الاقوامی معیار پہ ہم اپنے افسانوں کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سوال تھا۔ دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں، افسانہ ہمارے ہاں مقبول ترین صنف ہے نثر کی۔ جی ٹھیک ہے، نثری اصناف میں سب سے مقبول ترین صنف ہمارے افسانہ ہے۔ جی، افسانہ بہت لکھا جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، اور مجموعے بھی بہت سارے آ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ میں عرض کروں۔ صحیح ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ادب جو ہے وہ زندگی کا عکاس ہوتا ہے۔ اچھا، افسانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس اے سلائس آف کیک، زندگی کا کیک کا ایک سلائس ہے۔ سلائس ہے، ہاں۔ یہ پوری زندگی کو احاطہ نہیں کرتا افسانہ کسی ایک واقعے کو، کسی ایک سانحے کو، ایک جہت کو، ایک زاویے کو اس کو اجاگر کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ معاشرے میں بعض اوقات ہمارے افسانے کا موضوع کردار بھی ہوتا ہے۔ ہم کسی کردار پہ بھی افسانے لکھتے ہیں، اس کو کردار والے افسانے کو بھی تو اس کی بھی ایک اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو کردار ہو اس میں نفسیاتی پہلو ہو۔ اچھا، اس کو نفسیاتی افسانے جو کہا جاتا ہے۔
وہ سیدھا سادہ نفسیاتی کردار، افسانوں میں انسانی کردار جی، جو تھوڑا سا ہٹ کے ہو، جو سماج سے ہٹ کے ہو، سماج سے ہٹ کے، اور نارم اس سے کا ہٹ کے ہو، ہاں نارم سے ہٹ کے ہو، ہاں، تو وہ جو ہے اچھا ہم معاملات اسے سے ہٹ کے ایب ہو. نارمل کہتے ہیں. اچھا ایب نارمل کی ہمارے اصطلاح عجیب و غریب ہے، ہم کہتے ہیں پاگل نہیں نہیں یا نارمل دیوانہ. تو جینس بھی ہو سکتا ہے ایب کوئی. نارمل جو ہے وہ ہمارے نارم سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، ہاں غیر معمولی جو ہوتا غیر ہے نا وہ. معمولی، جو معمولی ہماری، تو آدمی نہیں ہاں، ہوتا ہے، وہ تو جو غیر معمولی ہوتا ہے. ہمارے معمولات ہیں، جو ہمارے طے شدہ نارمز ہیں ان سے ہٹا ہوا. اور اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ افسانے کا کردار اگر ہم کوئی انسان کو لے رہے ہیں، ہمارا موضوع کردار ہے، تو وہ کردار اب نفسیاتی ہونا چاہیے. اچھا مافوق سیدھا، الفطرت جیسے ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر انسان کے کردار ہے، مافوق الفطرت بہت ساری مخلوقات ہیں، تو ان کو کردار نہیں بنایا جا بنا سکتا. سکتے ہیں، بنا تو سکتے پھر ہیں. آپ نے کیسے کہا کہ یہ جو نا انسان کردار ہے؟ نہیں نہیں ایک مثال دی آپ نہیں نے. نہیں دیکھیے، کردار تو موضوع تو بنا سکتے ہیں نا، معقول فطرت چیز کو بنا سکتے ہیں، وہ فینٹیسی ہو جائے گی. فنٹاسی ہو جائے گی. فینٹیسی ہو اس کو جائے کیا گی. کہیں گے؟ فینٹیسی ہے، فنٹاسی ہے. افسانے کی قسم ہے فینٹیسی. اچھا یعنی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، نہیں اس کو تو اس اور کا ہم نے کردار کو، جو آپ نے فنٹاسی کی بات کی ہے تو مغرب کے افسانے سے جوڑ کے بات کی نا، اس کا نہیں تصور تو وہیں کا نا. فنٹاسی کو آپ کیا کہیں گے اردو ہمارے کو؟ بھی لکھا جا سکتا ہے. فنٹاسی کو آپ فنٹاسی کہہ کے لکھ سکتے فینٹیسی ہیں. کو ہمارے بھی لکھا جا سکتا ہے نا سر. دیکھیے نا، کسی مافوق الفطرت کا کردار کا وجود نہیں ہے، جی اور آپ نے تصور کر لیا کہ صاحب ایک مخلوق آسمان سے اتر کے آ گئی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، عجیب و غریب مخلوق، ہم نے اس پہ افسانہ لکھ دیا. تو یہ فینٹیسی ہے یہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ سے کہ افسانہ اپنے ماحول کی، اپنے کلچر کی، اپنے تہذیب کی، اپنی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے. تو اردو افسانہ ہماری عکاسی کرتا ہے. اس کو مغرب سے موازنہ کرنا، ہمارے بہت سے افسانے ایسے ہیں کہ بڑے مضبوط افسانے لکھے گئے ہیں، بہت اچھے افسانے لکھے گئے ہیں جن کو ہم رکھ سکتے ہیں مغرب کے مقابلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے افسانے کمزور ہیں، مگر مغرب سے اس کا موازنہ نہ کریں. بھائی ہماری جو اختصاصی جسے کہتے ہیں نا خوبی، اختصاص تو خود ہی خوبی ہے. اختصار تو افسانے کی اختصاص خوبی کیا ہے؟ وہ اس کا ہمارے اختصار ہے. اختصار ہے افسانے کی ہماری بنیادی جو خصوصیت ہے وہ اختصار ہے. نہیں، افسانے کی بنیادی خصوصیت نہیں وہ تو سب کی ہے اختصار. نا، انٹرنیشنلی ہے نا. وہ تو بین الاقوامی جو فریم اس کا بنتا ہے، جو فارمیٹ بنتی ہے، وہ تو اختصار پہ اختصار ہے. ورنہ تو وہ ناول کی طرف چلا جائے. ناول چلا جائے گا، ناول جی بن جائے گا، بالکل ظاہر ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارا اختصاص کیا ہے، ہمارا بھی اور مغرب کا بھی، کہ ہم اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں. اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے سیاسی حالات، ہمارے اخلاقی حالات، ہماری معاشرتی جو زندگی ہے، ہم اس کی عکاسی کرتے ہیں. یہ افسانے کا اختصاص ہے، چاہے وہ مغربی ہو یا مشرقی ہو. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کے کام کی طرف آتا ہوں. کاوش اور جتنی آپ نے صحیح اور جدوجہد کی ہے 50 سال یہ قصہ، تو اس کو فریم ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. پہلا افسانہ آپ کا صحیح ہے، اس میں آئینے میں سورج آپ نے دیکھا ہے. پہلا مجموعہ، جی پہلا مجموعہ آپ نے اس میں کہا، اور 88 میں آپ کا پہلا مجموعہ ہے، 1988 میں. وہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کی کیچ لائن بتائیے کہ اس میں کیا ہے. اب سر یہ آپ نے مشکل سوال کر دیا. ہاں اس کی وجہ یہ 1988 کی بات ہمارے ہے، ٹائم پر تو بہت کم ہے. 1988 کی بات ہے، وہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک. ہاں اچھا، ابھی جو میرے پاس ایک افسانہ میں لکھ رہا ہوں نا، میرا 5واں مجموعہ، اچھا اچھا. مٹھی بھر زندگی. ہاں ہاں. تو یہ میرا اپنا ایک شعر ہے. اچھا شعر بھی تو ہاں اس سے میں نے یہ وہ لیا ہے کہ زندگی ہاتھ سے پھسلتی رہی، وقت رکتا نہیں لکیروں سے. اچھا اچھا اچھا، واہ واہ. تو اس شعر کو میں نے، اس میں وہ جو ہے میرا مین تھیم یہ ہے کہ مٹھی بھر زندگی رکتا نہیں لکیروں سے. لکیروں سے. قسمت کا جو ہے وہ پابند نہیں ہے، سب چل رہا ہے تو آپ چل زندگی رہا کو ہے. روک نہیں سکتے نا، زندگی کو روک نہیں سکتے، زندگی تو رواں دواں ہے. اچھا یہ تو آپ نے کہا آئینے میں سورج، تو آپ نے اب دکھائی دیا ہے. بے چھت آسمان کی بھی ہم بات کرتے دوسرا ہیں، مجموعہ اس ہے. کو بھی ایک ون لائنر کے طور پر کہ اس میں کیا اختصاص ہے. اب یاد نہیں ہے. اچھا اتنا آپ نے کام کر لیا کہ آپ کی یادداشت سے ہی اتر گئے. اچھا اب ہم جو آپ پر بات کرنا چاہتے ہیں، یہ جو 50 سال کا جو اپنے سفر کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے 1 منٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ. دیکھیے اس کا حاصل ایک تو میری اپنی طمانیت، سکون.
کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا آپ نے، کچھ کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت دی تھی میں نے ان کو استعمال کیا. اچھا، اور استعمال کرنے کے بعد کچھ چیزیں میری سامنے آئیں. اچھا، اور اس کی مجھے پذیرائی بھی ملی، یہ بھی ہے. جی لوگوں جی نے اس کو پذیرائی ملی. ہاں ہاں، اس کو ریکگنیشن بھی دیا، اعتراف بھی کیا میرے کام کو، اور مجھے سراہا بھی. اور مجھے میرے فینس بھی ہیں، میرے پڑھنے والے بھی بہت سارے ہیں، دوست احباب ہیں، ادبی تنظیمیں ہیں، ان سے مجھے پذیرائی ملی. میرے اپنے فیملی ممبرز ہیں. مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ ضائع نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخر میں ہم اور آپ مل کے آپ کے کام کے بارے میں الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ. اسی پہ ہم اپنے پروگرام کو ایک چھوٹا سا ہم جو ہے وہ اختصار اس کا بیان کرتے ہیں. جو دو چار شعر سنا دوں. جی ضرور ضرور ضرور. شعر تو ہم اسی غزل کا شعر سنا دیتا ہوں کہ کیا ملے گا تمہیں فقیروں سے، کیا ملے گا تمہیں کیا ملے گا تمہیں فقیروں سے، اور پھر ہم سے گوشہ گیروں سے. کیا ملے گا تمہیں فقیروں سے اور پھر ہم سے گوشہ گیروں سے. زندگی ہاتھ سے پھسلتی رہی، زندگی ہاتھ سے پھسلتی رہی، وقت رکتا نہیں لکیروں سے. میں تو چاہ رہا تھا وقت رکتا نہیں لکیروں سے. میں چاہ رہا تھا کچھ اقتباس جو ہے اس کا حاصل میں بیان کر دوں، لیکن آپ کے دو شعروں میں پورا آپ نے حاصل کلام بتا دیا جو کچھ آج کی گفتگو ہو گئی. ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی، ہم ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہیں، شکر ادا کرتے ہیں رحمان نشاط صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور اتنی تیکھی گفتگو کی، اور اتنے جو تشنہ سوالات تھے اس سے تشفی. جی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے سوال ایسے کیے کہ اس میں جواب دینے میں مجھے لطف آیا. بہت شکریہ. اس وعدے کے ساتھ ناظرین کے رحمان نشاط صاحب ہمارے ساتھ کسی نشست میں اور حاضر ہوں گے، اور ہم پھر فیض رسانی کا ایک ذریعہ ہے، ایک سرچشمہ ہے، جن سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان جہانگیر سید کو اپنے میزبان رحمان نشاط صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.